اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اس وقت یسوع روح سے بیابان میں لایا گیا تاکہ شیطان اسے آزمائے، اور جب 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ چکا تو آخر کار بھوکا ہوا۔ تب آزمائش کرنے والے نے اس کے پاس آ کر کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ تب شیطان اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ پھر شیطان اسے ایک بڑے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب مملکتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا۔ اب یسوع نے اسے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب شیطان اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور دیکھو فرشتوں نے آ کر اس کی خدمت کی۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ تشریف باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز مومن، روزوں کے پہلے اتوار کی عبادت میں ہم سب بڑے ایمان، عقیدت، یقین اور بھروسے کے ساتھ خدا کے گھر میں آتے ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو، خدا کی باتوں کو سنیں اور اپنی زندگیوں میں خدا کی قربت کو حاصل کریں اور ایمان میں مضبوطی اور پختگی پائیں۔ آپ سب جو اس کے پاک لہو سے خریدے ہوئے لوگ ہیں، آج کی اس عبادت میں آپ سب کو آپ کی بھرپور تالیوں میں خوش آمدید اور ویلکم کرتے ہیں۔ تو عزیز مومن، آج کی تینوں تلاوتوں کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے آزمائش۔ ہمارا آج کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ آزمائش۔ آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ پر بھی آزمائش آئی کیا نہیں؟ یا یہ بھی آزمائش ہے کہ مطلب بتا رہے ہیں؟ جی، پریشانی اور کوئی مشکل، پرکھا جانا یا امتحان کا ہونا۔ ہاں، سادہ لفظوں میں پرکھا جانا یا امتحان۔ لیکن جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ کسی شخص یا کسی انسان کے ایمان، اس کی جو صبر ہے اور اس کی وفاداری اور اس کی کردار کا پرکھا جانا۔ کسی انسان کے ایمان کو، اس کے صبر کو، اس کی وفاداری کو اور اس کی کردار کو پرکھا جانا آزمائش ہے۔ اور یہ 4 چیزیں ہیں۔ کون کون سی؟
ایمان فیتھ، دوسرا صبر یعنی کہ پیشن، تیسرا وفاداری لوئلٹی، اور چوتھا کردار کریکٹر۔ یہ چار چیزیں جو ہیں یہ آزمائش کے بارے میں ہماری جانچ کرتی ہے، اور یہ چاروں نکات اگر مسیحی زندگی کے ساتھ مل جائیں، یسوع مسیح کے ساتھ مل جائیں، تو پھر ہم اس کے لوگ کہلائیں گے۔ اگر ہم ایمانی طور پر مضبوط ہو جائیں، اگر ہمارا صبر جو ہے وہ بڑھ جائے، اگر ہم اس کے وفادار ہو جائیں، اگر ہم کردار اس کے کلام کے مطابق ہو جائے، یسوع مسیح کے ساتھ ہم مل جائیں، اس کی بیٹیاں اور اس کے بیٹے بن جائیں، اور روزوں کے ان ایام میں ہم زیادہ تر ایسے موضوعات کے بارے میں سنیں گے جو ہمیں خدا کی قربت میں لے کر آتے، جو خدا کی حضوری میں لے کر آتے، جو خدا کے قریب لے کر آتے ہیں، جو بارہا ہمیں توبہ اور تبدیلی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ان روزوں کے مقدس ایام میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جو پہلی تلاوت ہم نے سنی ہے وہ ہے آدم اور ہوا کی آزمائش، جو باغ عدن میں آزمائے گئے۔ ابلیس ان کے پاس آیا ہے اور آ کر بڑے اپنے طریقے سے انہیں ورگلاتا ہے۔ پہلی بات کیا کہتا ہے کہ کیا خدا نے تمہیں کسی درخت کے پھل کو کھانے سے منع تو نہیں کیا؟ یعنی کہ وہ جانتا ہے کہ خدا نے منع کیا ہے، لیکن ہوا بھی کہتی ہے ایسا کچھ نہیں، بس ایک درخت ہے جو باغ کے وسط میں ہے، جو باغ کے درمیان میں ہے، صرف اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے۔ تو اسے کہا خدا جانتا ہے کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ تو ابتدا میں خدا نے آدم اور ہوا کو پہلے کس کی مانند بنایا ہے؟ اپنی مانند بنایا نا، اپنی شکل و صورت دی ہے، اور ان کے نتنوں میں اپنے ہی زندگی کا دم پھونکا ہے۔ لیکن عزیز مومن، آدم اور ہوا جو ہے وہ ورگلائے گئے، وہ ابلیس کی باتوں میں آگے ہوا نے وہ پھل خود بھی کھایا اور اپنے ساتھی آدم کے لیے رکھا۔ یہ پہلی آزمائش ہے، اور دوسری آزمائش ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں باپ ابراہیم کی، جو ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے۔ تو اس پر بھی آزمائش آئی ہے۔ کیسی آزمائش کہ بڑھاپے میں خدا نے ابھی ایک بیٹا دیا ہے، پہلے کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد سے پہلے بھی وہ خدا کا نافرمان نہیں ہوا، خدا کو نہیں چھوڑا۔ خدا نے کہا اس راہ کو چل جو میں تجھے دکھاتا ہوں، تو اسی راہ کو چلا ہے، خدا کی آواز کو سنتا رہا ہے۔ تو آج ہم بھی دیکھیں تو اگر ہماری کوئی خواہش پوری نہ ہو تو ہم کیسے خدا پر کڑکڑاتے ہیں، ہم کیسے اور راہوں کا چناؤ کر لیتے ہیں۔ لیکن ابراہیم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ بڑھاپے میں جا کر خدا نے بیٹا دیا ہے، تو خدا نے کہا کہ جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے وہ میری راہ پر تو قربانی کے لیے چلا ہے۔ بیٹے نے سوال کیا کہ ہم نے جو قربان کرنا ہے وہ بڑا کہاں ہے؟ تو باپ کیا کہنے لگا کہ بھائی خدا خود مہیا کرے گا، کیونکہ وہ یہوہ یعنی خدا ہے جو مہیا کرنے والا ہے۔ تو عزیز مومن، جب سب کچھ ریڈی ہوا، قربان کا پر بیٹے کو ڈال دیا، تو خدا نے ابراہیم کو روکا، آواز دی
اور پھر مہنگا بڑا جو ہے مہیا کیا ہے، اور آج وہ ایمان کے لحاظ سے ایمانداروں کا باپ کہلایا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آزمائش میں جب ہم گر جاتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں۔ آزمائش گناہ نہیں ہے، آزمائش میں گرنا گناہ ہے۔ اور اگر ہم آزمائش پر فتح پا لیتے ہیں، اگر ہم آزمائش کو شکست دیتے ہیں تو پھر خدا کے لوگ کہلاتے ہیں، جیسا کہ باپ ابراہیم ایمانداروں کا باپ کہلایا ہے۔ آدم اور حوا پر آزمائش آئی ہے، وہ گرتے ہیں تو خدا نے انہیں عدن سے نکال دیا ہے، خدا نے اپنی حضوری سے نکال دیا ہے، خدا نے اپنی قربت سے نکال دیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں آزمائش ایوب صابر کی، جو بہت بڑی آزمائش ہے۔ بھائی نوکر چاکر، مال و دولت، مال میشی مر گئے ہیں، اولاد بھی مر گئی ہے، اولاد سے بڑھ کر تو نہیں کچھ آگے ہوتا، لیکن ایمان میں مضبوط رہا ہے۔ اس کے بدن میں کیڑے چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ بیوی کہنے لگی کون سا تیرا خدا ہے، کون سا تیرا معبود ہے؟ تو اقرار کیا کیا کہ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اور خداوند ہی کا نام مبارک ہے۔ تو عزیز مومن، ایسی کنڈیشن میں، ایسی آزمائش میں بڑے بڑے جو ہے وہ گر جاتے ہیں، لیکن وہ ایمان میں مضبوط رہا ہے۔ تو عزیز مومن، تیسری بڑی آزمائش ہم دیکھتے ہیں حنانیہ اور سفیرہ کی، جنہوں نے خداوند کے کھیت کو بیچا تھا، جھوٹ بولا۔ حنانیہ کھڑا ہے اور اس کا پیٹ پھٹ گیا، ہلکڑیاں باہر آئی، منہ کے بل گرا، مر گیا ہے پیسوں کے لالچ میں، خدا کی نافرمانی سے۔ اور پھر سفیرہ سے بھی کہا انہوں نے کہ تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے کہ حنانیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے بھی ویسا کیا اور اسی کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا، وہ بھی مر گئے۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا ہے، آزمائش میں گرے ہیں تو عدن سے نکالا ہے۔ حنانیہ اور سفیرہ آزمائش میں گرے ہیں، گناہ کیا ہے تو ان کا مارے جانے کا سبب بنے ہیں۔ تو اگر ابراہیم آزمائش پر فتح پاتا ہے تو ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے۔ اگر ایوب صابر ایک آزمائش میں فتح پاتا ہے تو وہ بھی ایمان میں ہمیں ہیرو نظر آتا ہے، وہ اپنے خدا کا اقرار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور نئے عہد نامہ میں دیکھیں تو یسوع المسیح کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ آدم اور حوا سے وہ جو ابلیس ہے وہ پٹاری میں بند ہو گیا، اور پھر یسوع المسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ نمایاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ آج کی جو دوسری تلاوت ہے اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک آدم کے سبب سے دنیا میں موت آئی ہے، جو پرانا آدم ہے، جو پرانے عہد نامے کا آدم ہے۔ اس نے خدا کی نافرمانی کی، خدا کی حکم عدولی کی، گناہ کیا، اور پولس رسول کہتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اس کے سبب سے موت آئی ہے۔ اور جو نیا آدم ہے، جو یسوع المسیح ہے، اس کے سبب سے زندگی آئی، کیونکہ اس نے آزمائش پر فاتح پائے ہے۔ اور یسوع مسیح کی زندگی میں بہت سی آزمائشیں ہیں۔ یہ صرف ہم بیابان میں یا جنگلوں میں یا ویرانوں میں اس کی آزمائش کے بارے میں نہیں صرف دیکھ سکتے،
یہ تو 40 دن اور 40 رات جب بھوکا رہا ہے تو کلام خدا میں لکھا ہے آج کے انجیل مقدس میں کہ ابلیس اس کے پاس آیا ہے جو روٹی کی آزمائش ہے۔ یہ آزمائش آج ہمارے ساتھ بھی ہے یا نہیں ہے؟ روٹی کے لیے ہم صبح سویرے سے لے کر گئی رات تک محنت مشقت کرتے ہیں، کہیں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول لیتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بولو جیسے بول لیتے ہیں کہ نہیں؟ بول لیتے ہیں۔ کس لیے؟ روٹی کے لیے۔ کیوں؟ روٹی ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور ابلیس یسوع مسیح کو بھی اسی لیے آزماتا ہے کہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا گیا ہے کہ صرف گناہ کے علاوہ باقی یسوع مسیح ہر طرح سے ہمارے جیسے آزمایا گیا ہے، ہر کام میں آزمایا گیا ہے، صرف گناہ کو نکال کر باقی ہر ایک بات میں وہ آزمایا گیا ہے۔ تو عزیز مومنین، روٹی جو ہے انسان کی میں نے بتایا ہے بنیادی ضرورت ہے، اور روٹی کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں؟ اگر روٹی نہ کھائیں تو ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا، لاغر ہو جائے گا، ہم پر بیماریاں بھی ہو جائیں گی، اور بیماری کے آنے سے موت کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ اس جسم کو پالنے کے لیے ہمارے لیے روٹی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے خدا کے گھر میں آنا ضروری ہے، اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے خدا کے کلام کو پڑھنا ضروری ہے، اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے خدا کے احکامات کو ماننا ضروری ہے، اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے پاک بدن اور پاک خون کو لینا ضروری ہے۔ تو عزیز مومنین، پہلی آزمائش روٹی کی، اور دوسری ہیکل کے کنگرے پر دی، اور کہا کہ یہاں سے اپنے آپ کو نیچے گرا دے۔ لکھا ہے تیری بابت کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیرے پاؤں کو کسی بھی پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ محافظت کی، حفاظت کی یہ آزمائش ہے۔ تو خدا تو فرماتا ہے کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھا میں وہاں پر موجود ہوں۔ دنیا کے آخر تک ہر روز میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ تو ہر وقت ہماری محافظت کرتا ہے۔ اور تیسری آزمائش کیا ہے؟ شان و شوکت دکھائے، اور کہا یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اختیار، اور اختیار جو ہے یہ بہت انسان کو ایمان میں گرا بھی دیتا ہے آزمائش میں، اور آزمائش میں انسان کو کامیاب بھی بنا دیتا ہے۔ اکثر اوقات ہمارے پاس اگر کوئی اختیار آتا ہے اس کا ہم نیگیٹو استعمال کرتے ہیں تو ہم آزمائش میں گر جاتے ہیں۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے اگر تمہارے سننے کے کان ہو تو سن لو کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو کوئی تم میں اس سے غالب آئے گا اس سے میں قوموں پر اختیار دوں گا۔ ایک قوم پر نہیں، ہمارے اختیار محدود ہو سکتے ہیں۔ کسی ادارے میں، کسی گھر میں، کسی آفس میں ہمارا اختیار ہو سکتا ہے، اس میں وقت کی لمٹ ہو سکتی ہے کہ جب تک آفس میں تب تک ہمارا اختیار ہے، یا 2 سال 4 سال 10 سال کے لیے وہ اختیار ہوگا۔ لیکن یوحنا عرف کہتے ہیں کہ بھائی جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ میں اکثر بتاتا ہوں کان تو ہم سب رکھتے ہیں، کوئی بھی ہمیں سے ایسا نہیں جس کے کان نہیں ہیں، بلکہ وہ کان جو خدا کی آواز کو سننے والے ہیں، وہ کان جو خدا کے الفاظ کو سننے والے ہیں، وہ کان جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں۔ جیسے دونوں بھی کہتا ہے کہ اے خدا عطا کر کہ میں تیرے آئین کو، میں تیرے کلام کو
اپنے دل میں اتارو تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں، تاکہ تیرے خلاف بدی نہ کروں۔ تو عزیز مومنین، تیسری آزمائش اختیار کی ہے، اور یہ تینوں آزمائشیں جو ہیں یہ پرانے عہد نامے کی ہیں۔ تسنیہ شرف کی کتاب، پہلی آزمائش روٹی کی، یہ ہم تسنیہ شرف 8ویں باب کی 3 آیت میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر واضح لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر اس کلمہ سے جیتا ہے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ بھائی ہم خدا کی وفاداری میں آئے ہیں، خدا کے حکموں پر عمل کریں تو ہم زندگی پائیں گے، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی میرے کلام پر ایمان لاتا ہے اور میرے بیٹے ہوئے پر ایمان لاتا ہے وہ موت کے زیر فتویٰ، بولو دے صحیح، وہ موت کے زیر فتویٰ نہیں ہوتا بلکہ وہ موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری آزمائش بھی تسنیہ شرف کی کتاب میں سے لکھی ہے، 6 باب کی 12ویں آیت، اور تیسری آزمائش بھی 6 باب کی 16ویں آیت سے لکھی ہے۔ تو عزیز مومنین، صرف ہم ان آزمائشوں کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ جب یسوع المسیح نے روٹی کھلائی ہے شاگردوں کو، لوگوں کو، ان کی خواہش کیا تھی کہ ہم اسے اپنے لیے بادشاہ بنائیں۔ پھر پترس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کو تنہائی میں لے گیا، الگ لے جا کر کہنے لگا کہ اے استاد یہ سب کچھ تجھ پر نہ ہو، ایسا ہرگز نہ ہو۔ تو کیا فرمایا کہ اے شیطان مجھ سے دور ہو، تو آدمیوں کی باتوں کی پرواہ کرتا ہے۔ اور پھر یہ صلیب پر بھی آزمائش آئی ہے۔ تو عزیز مومنین، اس کی زندگی آزمائش سے بھری ہوئی ہے، اور ایسے آج دور حاضرہ میں ہم پر بھی بہت سی آزمائشیں آتی ہیں۔ لیکن میں یہاں پر تھوڑی سی آپ کو کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ ایک علاقے کا واقعہ جہاں پر بہت سی بارش ہوئی، سیلاب آیا، آندھی آئی، طوفان آئے۔ اس میں ایک شخص تھا جو پہاڑ کی چوٹی پر تھا، اور اس کے پاس ایک کشتی آتی ہے، اور وہاں سے کشتی میں سے آواز آتی ہے کہ بھائی آندھی اور طوفان کی وجہ سے تو ہلاک ہو جائے گا، کشتی میں آ جا۔ اور اس کی سوچ کیا ہے کہ خدا مجھے بچائے گا۔ کون مجھے بچائے گا؟ خدا مجھے بچائے گا۔ وہ کشتی میں نہیں آیا، وہ وہیں پر پہاڑ پر بیٹھا ہے۔ وہ آندھی اور طوفان اور بڑھ گیا، دوسری کشتی آئی، پھر آواز آئی کہ بھائی کشتی میں آ جا، نہیں تو تم مر جائے گا۔ اس کا پھر کیا جواب ہے کہ خدا مجھے، یہ عمل اچھا ہے کہ غلط ہوگا؟ اس کا اچھا ہے کہ خدا مجھے بچائے گا، الفاظ ٹھیک ہے، خدا مجھے بچائے گا، لیکن اس میں حماقت ہے اس بات کی۔ ایسا ہوا کہ وہ آندھی اور طوفان بڑھ گیا، وہ پانی بڑھ گیا، وہ اس میں ڈوب کے مر گیا۔ خدا کے سامنے جب گیا تو جا کر کہنے لگا کہ تو نے مجھے بچایا کیوں نہیں؟ خدا نے کہا کہ میں 2 بار تیرے پاس آیا ہوں۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ لیکن تو اپنی بات میں جو ہے ٹل رہا ہے، تو اپنی حماقت میں کہہ رہا ہے میں تو تیرے پاس آیا ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی آزمائش آ جاتی ہے کہ ہم خدا کو پہچان نہیں پاتے، خدا کی آواز کو نہیں سن پاتے۔ تو عزیز مومنین، ایمان کے ساتھ، وہ جوش کے ساتھ ہم نے ہوش کو بھی قائم رکھا، ایمان کے ساتھ ہم نے خدا کی آواز کو بھی سننا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں 2 بار کشتی میں تیرے پاس آیا ہوں، میں نے تجھے بلایا ہے لیکن تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، تو نے میری آواز کو نہیں سنا۔
تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا کبھی انسان کی قوت سے، انسان کی طاقت سے، انسان کے اختیار سے زیادہ اسے نہیں آزماتا۔ تو آج دور حاضرہ میں دنیاوی بہت سی آزمائشیں ہم پر آتی ہیں، جیسے کہ مہنگائی کی آزمائش، بل زیادہ آ جانا، سیلری کا کم ہونا، اخراجات کا زیادہ ہونا، آزمائش ہے نا یا نہیں؟ آزمائش ہے یہ بھی۔ لیکن عزیز مومن، ہمیں آزمائش میں ثابت قدم رہنا ہے، ہم نے آزمائش پر فتح پانی ہے۔ جب ہم فتح پائیں گے تو اس کے لوگ کہلائیں گے، اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں بن جائیں گی۔ تو روزوں کے یہ پاک ایام ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف رجوع کریں۔ روزوں کے ایام ہمیں مدد دیتے ہیں کہ ہم اپنی آزمائشوں پر فتح پائیں۔ روزوں کے ایام ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ روزوں کے ایام ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں، اپنے آپ کو بدلے، تبدیل کریں۔ تو عزیز مومن، آئیں خدا سے دعا مانگیں کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی مضبوطی اور پختگی عطا کریں، تاکہ ہمیشہ ہم اس کی طرف رجوع لائیں اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے